الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی سرگرمیوں کے حوالے سے مختصر گفتگو کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے مختصر سا تاریخی پس منظر ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ پاکستان اس عہد و پیمان کے ساتھ وجود میں آیا کہ یہاں شریعت کا نفاذ ہوگا اور اس ملک کے قیام کے ساتھ ہی مملکت خداداد میں اسلامی قوانین کے نفاذ کی دستوری ضمانت دی گئی اور مختلف سطحوں پر کوششوں کا آغاز بھی ہو گیا۔ اس کی ایک نمایاں مثال قرارداد مقاصد ہے، جو دستوری دستاویز کے طور پر پاکستان کے ہر دستور میں شامل رہی ہے۔ چونکہ نفاذ شریعت کا معاملہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے، تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ مختلف ادارے مل کر مربوط شکل میں اس کے لیے کام کریں۔ اس کی نمایاں مثال قرارداد مقاصد ہے، جو دستوری دستاویز کے طور پر پاکستان کے ہر دستور میں شامل رہی ہے۔ چونکہ اسلامی شریعت کے نفاذ کا معاملہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے، جو کہ حکومتوں اور تحقیقی اور تربیتی اداروں کی اجتماعی اور مربوط کوششوں سے ہی ممکن ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آئین اور قانون سازی کے معاملات میں مشاورت اور معاونت کے لیے سرکاری سطح پر اداروں کا قیام عمل میں آیا۔ مثلاً بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ، اسلامی نظریاتی کونسل، ادارہ تحقیقات اسلامی، وفاقی شرعی عدالت اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام بھی اسی سمت ایک اہم پیش رفت ہے۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے زیر اہتمام شریعہ اکیڈمی کا قیام 1981 میں عمل میں آیا۔ ابتداً یہ ایک معہد اور انسٹیٹیوٹ کا اسے درجہ دیا گیا، لیکن 1985 میں جس وقت اسلامی یونیورسٹی کو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا، تو شریعہ اکیڈمی کو بھی معہد سے اکیڈمی کا درجہ دیا گیا۔ اس کے بنیادی اہداف اور مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ اسلام کے فلسفہ قانون اور اسلام کا جو تصور عدل ہے اس کی ترویج اور اشاعت، اور اس مقصد کے لیے شریعہ اکیڈمی کے زیر اہتمام جج صاحبان، وکلاء، پراسیکیوٹرز اور قانون کے پیشے سے جو وابستہ افراد ہیں، ان کے لیے مختلف اوقات میں تربیتی کورسز کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ اسلامی قانون سے آگاہی ہو سکے۔ اس کے لیے مختلف موضوعات پر تحقیقی مقالہ جات، کتابچے اور کتب کی اشاعت کے لیے بھی ایک باقاعدہ شعبہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہم معاصر موضوعات پر قومی اور بین الاقوامی سطح کی کانفرنسز، سیمینارز اور ورکشاپس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ شریعہ اکیڈمی کے زیر اہتمام 3 شعبہ جات کام کرتے ہیں۔ ان میں ایک ٹریننگ کا شعبہ ہے، جس کے زیر اہتمام مختلف لوگوں کے لیے تربیتی کورسز کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس کے اندر زیادہ تر وکلاء کے لیے اور جج صاحبان کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا شعبہ تحقیق اور تالیف ہے، اور تیسرا خط و کتابت
کورس ہے۔ شعبہ تربیت یہ سب سے پہلے قائم ہوا 1981 سے حاضر سروس جج صاحبان کے علاوہ قانون کے شعبے سے وابستہ افراد کی تربیت کا اہتمام کر رہا ہے۔ اس میں وکلاء، پولیس افسران، مسلح افواج کے جیک برانچ کے افسران اور گزشتہ چند سالوں سے علماء کرام اور بینکوں سے وابستہ جو شریعہ ایڈوائزر ہیں ان کے لیے بھی کورسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور کچھ کورسز ایسے ہیں جو نیشنل لیول کے ہیں اور کچھ انٹرنیشنل لیول کے ہیں، تو یہ دونوں ہی سطح پر شریعہ اکیڈمی کے زیر اہتمام کورسز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ملکی سطح کے جو ہمارے ہاں کورسز ہوتے ہیں ان کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ اس میں سب سے طویل دورانیے کا کورس جج صاحبان کے لیے ہے۔ یہ کورس 16 ہفتے کا ہے اور اس میں سول جج، سیشن ججز اور اس کے علاوہ پراسیکیوٹرز اور دوسرے حضرات اس میں شریک ہوتے ہیں، اور باقاعدہ شریعہ اکیڈمی کے گیسٹ ہاؤس کے اندر قیام کرتے ہیں۔ اب تک اس سلسلے کے 61 کورسز ہو چکے ہیں اور کوئی 1550 کے قریب ججز جو ہیں اس کورس سے استفادہ کر چکے ہیں۔ اس میں مختلف موضوعات پر لیکچر ہوتے ہیں، اور جن میں اسلام کا فلسفہ قانون یعنی اصول قانون، اس کے تحت قرآن و سنت، اجماع، قیاس، اجتہاد اور دیگر مصادر کا تفصیلی تعارف کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کا آئلی قانون، بالخصوص 1961 کا جو آئلی قانون ہے، آرڈیننس ہے، اس میں چونکہ قرآن و سنت کے منافی بہت سی چیزیں ہیں، اس لیے اس کا تفصیلی مطالعہ کیا جاتا ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے۔ اسی طرح اسلام کا فوجداری قانون ہے، اس کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ حدود آرڈیننس، حدود قوانین، قصاص و دیت کے جو قوانین ہیں ان پر تفصیلی بحث ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کا بین الاقوامی قانون، اسلام کے مالیاتی قوانین اور اسلام کا عدالتی نظام، یہ وہ موضوعات ہیں جن پر ہم ان 16 مہینوں کے اندر جج صاحبان کے لیے مختلف لیکچرز کا انعقاد کرتے ہیں، گروپ ڈسکشنز ہوتی ہیں اور اس میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1987 میں وکلاء کے لیے بھی اسلامی قانون آگاہی کورس کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور اس سلسلے کے اب تک 65 کورسز منعقد ہو چکے ہیں۔ یہ 2 ہفتے کے دورانیے کا کورس ہوتا ہے جو ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ بار کے تعاون سے بار کے اندر شریعہ اکیڈمی منعقد کرتی ہے۔ 2001 تک ان کورسز کا انعقاد صرف شریعہ اکیڈمی میں ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد شریعہ اکیڈمی نے مختلف شہروں کے اندر بار کے ساتھ تعاون سے بار روم میں اس طرح کے کورسز کا انعقاد شروع کیا، جس میں پشاور، لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور، سیالکوٹ، گوجرانوالا، گلگت، چترال تک جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے اندر شریعہ اکیڈمی نے ان کورسز کا انعقاد کیا ہے، اور اب تک اس سلسلے میں کوئی 66 کے قریب کورسز منعقد ہو چکے ہیں، جس میں 6000 سے زیادہ وکلاء استفادہ کر چکے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو وکلاء کے لیے کورسز ہوتے ہیں ان میں خاص طور پر جن موضوعات پر لیکچرز دیے جاتے ہیں ان میں اسلامی قانون کے جو بنیادی مصادر ہیں یعنی قرآن و سنت، اجماع، قیاس اور دیگر جو ثانوی مصادر ہیں ان پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اسلام کا آئلی قانون، اسلام کا فوجداری قانون، اسلام کا عدالتی قانون، ان سب پر بات ہوتی ہے۔ 2012 کے بعد شریعہ اکیڈمی نے علماء کرام اور مفتی صاحبان کے لیے بھی تربیتی کورسز کا سلسلہ شروع کیا، چونکہ اسلام کے قانونی نظام میں ادارہ افتاء کا غیر معمولی کردار ہے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے
کہ کسی بھی اسلامی معاشرے کے اندر علماء اور مفتیان کرام کا کردار جو ہے وہ ریاست سے کسی حد درجے بھی کم نہیں ہے۔ تو لوگ ادارہ افتاء کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب بھی انہیں کوئی مسائل پیش آتے ہیں تو وہاں پر ادارہ افتاء ہی ان کا مرجع ہوتا ہے۔ آج جب کہ مسائل بہت حد تک پیچیدہ ہو چکے ہیں اور اجتماعی مسائل کے اندر خاص طور پر افراد جو ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اجتماعی اداروں کی کاوشوں سے بھی آگاہ ہوں، تو شریعہ اکیڈمی نے اس بات کی ضرورت محسوس کی ہے کہ جدید مسائل سے آگاہی اور خاص طور پر دنیا بھر کے اندر جو اجتماعی ادارے کام کر رہے ہیں اور جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کے حل کے اندر اب تک جتنی کوششیں کاوشیں ہوئی ہیں ان سے لوگوں کو خاص طور پر علماء اکرام کو متعارف کروایا جائے۔ اس میں جدید طبی مسائل، جدید تجارتی اور مالیاتی مسائل، آئلی قوانین میں بالخصوص جو جدید رجحانات ہیں ان سے آگاہی یہ ایک اہم چیز ہے۔ اس کے علاوہ ملکی قوانین سے آگاہی، جدید فقہی مسائل کا مطالعہ کا اہتمام کرنا، افتاء اور اجتہاد کے معروف اداروں کی کاوشوں کا تعارف، اور اس کے لیے مختلف شعبہ جات کے ماہرین اور جید علماء کرام کے ساتھ تبادلہ خیال اور جدید مسائل جو ہیں ان پر ان کے سامنے گفتگو کرنا، یہ اہم مقاصد ہیں۔ ان میں ادب المفتی، فقہ العبادات، ادب الاختلاف، مقاصد شریعہ اور منتخب ملکی قوانین کا مطالعہ، یہ اہم موضوعات ہیں جن پر بات کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی بینکاری کے کورسز کا سلسلہ بھی شریعہ اکیڈمی کے زیر اہتمام ہو رہا ہے۔ اسلامی بینکاری سے وابستہ افراد کے لیے اس نوعیت کے اب تک 5 کورسز کا انعقاد کیا جا چکا ہے، جس میں 200 سے زائد افراد جن کا تعلق بینکنگ کے ساتھ تھا وہ لوگ استفادہ کر چکے ہیں۔ اس میں عام طور پر اسلام کے جو مالیاتی معاملات ہیں ان پر تفصیلی گفتگو ہوتی ہے، جس میں اسلامک بینکنگ ہے اور ربا کی ممانعت سے متعلق جو پورا متبادل نظام ہے اس پر گفتگو ہوتی ہے، ڈپازٹ مینجمنٹ جو ہے اس پر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو مشارکہ، مرابحہ اور باقی جو موڈز ہیں اسلامی مالیات کے، ان پر تفصیل کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ یہ تو ملکی سطح کے کچھ کورسز تھے جن کے بارے میں کچھ میں نے آپ کے سامنے گزارشات کی ہیں۔ اب اس میں بین الاقوامی سطح کے جو ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں یہ 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جو کہ یہاں اسلام آباد کے اندر منعقد ہوئے ہیں، اور دوسرے وہ جو بیرون ملک مختلف ممالک میں جا کر شریعہ اکیڈمی کے مقررین اور سپیکر جو ہیں انہوں نے جا کر وہاں ان کورسز کا اہتمام کیا ہے۔ تو جو کورسز یہاں اسلام آباد کے اندر شریعہ اکیڈمی کے کیمپس میں منعقد ہوئے ہیں وہ افغان ججز کے لیے 3 کورسز، قازقستان کے ججز کے لیے 4، فلپائن کے لیے 2، تاجکستان کے ججز کے لیے 2، اور اس طرح کوئی 282 ججز ہیں جو اس طرح کے کورسز سے استفادہ کر چکے ہیں۔ دوسری قسم کے کورسز جو بیرون ملک منعقد ہوئے ہیں ان میں سری لنکا میں 1، جنوبی افریقہ 2 اور فلپائن میں 1 کورس ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی قانون کے مختلف موضوعات پر مختلف اوقات میں سیمینارز، ورکشاپس اور ملکی اور بین الاقوامی کانفرنسز جو ہے ان کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے شریعہ اکیڈمی نے ایک بہت ہی اہم کانفرنس کی ہے، جوڈیشل سسٹم ان مسلم کنٹریز، تھیوری اینڈ پریکٹس۔ اس حوالے سے یہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی جس میں دنیا بھر کے ججز جو ہیں، مختلف اعلیٰ عدلیہ سے تعلق رکھنے والے ججز اس کانفرنس کے اندر شریک ہوئے۔ مئی 2017 کے اندر یہ کانفرنس کروائی گئی۔ اس کے علاوہ رائٹس آف دا چائلڈ ان اسلام، اس موضوع پہ ایک روزہ سیمینار ہوا اور اس کے علاوہ 2 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس بھی شریعہ اکیڈمی کے زیر اہتمام ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی مختلف کانفرنسز وقتاً فوقتاً شریعہ اکیڈمی کے زیر اہتمام ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا شعبہ ہے ہمارا، شعبہ تحقیق اور تالیف، چونکہ شریعہ اکیڈمی کا بنیادی مقصد اسلام کے فلسفہ قانون
اور نظام عدل کی ترویج ہے۔ تو اس مقصد کے لیے اسلامی قانون کے مختلف پہلوؤں پر کتابوں کی اشاعت کا ایک طویل المیعاد منصوبہ شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت اب تک 41 کے قریب کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ مونوگراف، تراجم، یونٹ اور یہ سب ملا کر کوئی 132 کے قریب چھوٹی بڑی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں احکام القرآن للجساس یہ 6 جلدوں میں ہے، تفسیر قرطبی ہے، سبل السلام، جامع الاصول، قواعد الاصولیہ میں فقہا کا اختلاف، اور عقد الجید، فقہ اسلامی میں تعبیر و تشریح کے اصول وغیرہ۔ اس طرح نہ صرف اردو کے اندر بلکہ عربی کے اندر بھی 1 درجن سے زائد کتابیں جو ہیں شریعہ اکیڈمی کے زیر اہتمام جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں، اور اسی طرح انگریزی کے اندر بھی، انگلش میں بھی کچھ کتابیں جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سے شرکاء جو ہیں وہ بیرون ملک سے بھی شریک ہوتے ہیں، ان کے لیے اسلامی قانون کا تعارف انگریزی کے اندر بھی کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا شعبہ مراسلاتی کورس ہے، جو خط و کتابت کورس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شعبے کا بھی اسلامی قانون کی ترویج اور اشاعت کے اندر بڑا اہم کردار ہے۔ اس میں اب تک 15,000 سے زائد افراد مستفید ہو چکے ہیں، اور اس کے تحت اسلامی قانون ابتدائی کورس، اسلامی قانون اختصاصی کورس، آئلی قوانین، اور اب مالی معاملات سے متعلق جو قوانین ہیں ان کے کورس کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم شعبہ ہے جس کے ذریعے ملک بھر کے اندر جو لوگ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کورس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو اب شریعہ اکیڈمی نے کوئی 2 ماہ قبل آن لائن قانون آگاہی کورسز کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے 2-3 کورسز جو ہیں وہ اب تک ہو چکے ہیں، جس میں ہزاروں افراد جو ہیں وہ استفادہ کر چکے ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ اس کو بڑی پذیرائی ملی ہے، اور اس سلسلے کو ہم نے اب آئندہ کے لیے جو ہے جاری رکھنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شریعہ اکیڈمی کا یہ پیغام پہنچ سکے اور اسلامی قانون سے آگاہی زیادہ سے زیادہ ہو سکے، چونکہ شریعہ اکیڈمی کا یہی بنیادی مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے شریعہ اکیڈمی اپنی ان سرگرمیوں کا انعقاد کرتی رہتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے اس مشن کے اندر کامیابی عطا فرمائے، اور اسلامی قوانین کی آگاہی کا یہ سلسلہ احسن انداز میں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔